بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے اسٹیپس ان سروے ریسرچ۔ تو فرسٹ اسٹیپ ہے اسٹیٹ دا آبجیکٹیو آف دا سروے۔ سیکنڈ، ڈیفائن دا ٹارگیٹ پاپولیشن۔ تھرڈ، ڈیفائن دا ڈیٹا ٹو بی کلیکٹڈ۔ فورتھ، ڈیفائن دا ریکوائرڈ پریسیجن اینڈ ایکوریسی۔ ففتھ، define the measurement instrument. Six, define sample frame, sample size, sampling method. 7, select the sample. 8, collect the data. 9, data analysis. And 10, results. اب ایک ایک کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو فرسٹ آتے ہیں اسٹیٹ دا آبجیکٹو آف دا سروے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ریسرچ ٹاپک کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ریسرچ ٹاپک، پرابلم اسٹیٹمنٹ کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کون سے ٹاپک پر آپ اسٹڈی کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو مین چیزیں ہیں وہ فرسٹ ان میں سے یہ ہیں کہ آپ کے آبجیکٹیوز کلیئر ہونے چاہیے۔ وی ہیو ٹو ڈیفائن اسپیسیفکلی دا پرابلم وی انٹینڈ ٹو سالو، یعنی ہم جو ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے، ہمارا ریسرچ پرابلم کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ If we cannot state the objective of the study, we are unlikely to generate usable results. اگر ہمارے ریزلٹس کلیئر نہ ہوں، آبجیکٹیوز کلیئر نہ ہوں، تو ہمارے ریزلٹس بھی کلیئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم پڑھ چکے ہیں پہلے سیشنز میں کہ آبجیکٹیوز کا اپنا فارمیٹ ہوتا ہے کہ اپنے آبجیکٹیوز اگر لکھنے ہیں تو کس طرح لکھنے ہیں۔ وہ بھی اسپیسیفک کا مطلب ہے کہ وہ لسٹڈ ہوں گے، ان کے ورڈز کا خاص مقصد ہوگا، سینٹنسز کا خاص مقصد ہوگا، ان کا پیٹرن بھی خاص ہوگا۔ اور ایک ہی ریسرچ اسٹڈی میں 4 to 5 آبجیکٹیوز آر انف۔ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو فارمولیٹ سم تھنگ quite detailed, perhaps organized around a clear statement of testable hypothesis. Objectives ہوں گے تو آپ کے پھر hypothesis، testable hypothesis آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ تو پہلے کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ریسرچ پرابلم ہو، ریسرچ ٹاپک ہو، اس ریسرچ پرابلم کے بیس پر آپ آبجیکٹیوز، ریسرچ آبجیکٹیوز کیا کریں گے؟ ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ٹیسٹیبل ہائپوتھیسز ڈیولپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو ٹیسٹ ہو سکتے ہیں۔ اور کلیریفائنگ دا ایمز آف دا سروے از کریٹیکل ٹو اٹس الٹیمیٹ سکسیس، یعنی کیا ہوگا؟ ایم، مقصد، سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی۔ نیکسٹ آتے ہیں ڈیفائن دا ٹارگیٹ پاپولیشن، یعنی آپ کے پاس کون سی چیزیں آ گئیں؟ ریسرچ ٹاپک، ٹھیک ہے؟ ریسرچ پرابلم، آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی، فورتھ ریسرچ ہائپوتھیسس، اور لاسٹ میں سگنیفیکنس آف دا اسٹڈی۔ یہ چیزیں جب کلیئر ہو جائیں تو آپ میتھڈالوجی کی طرف آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈیفائن دا ٹارگیٹ پاپولیشن، یہ سروے کے مین کمپوننٹس ہیں سروے اسٹڈی کے۔ ٹارگیٹ پاپولیشن کا کیا مطلب ہے؟ ڈیفائن دا ٹارگیٹ پاپولیشن کین بی ریلیٹیولی سمپل اسپیشلی فار فائنائٹ پاپولیشنز۔ جب آپ کے پاس پاپولیشنز معلوم ہوں تو پھر آپ ٹارگیٹ پاپولیشن آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ایسیس کر سکتے ہیں۔ However, it may be more difficult to define what constitutes natural membership of the population. In that case, arbitrary decisions have to be made. The process of defining the population is quite different when dealing with continuous
rather than discrete phenomena. As you will see, it is still possible to define the sample size even if you don't know the proportion of the population that the sample represents. यानी आपके पास दो किस्म की पॉपुलेशन है, नॉन पॉपुलेशन, फाइनाइट फाइल पॉपुलेशन, इनफाइनाइट पॉपुलेशन. दोनों सूरतों में आपके पास क्या होना चाहिए, उनका सैंपल का होना ज़रूरी है कि जिनसे आप डेटा फिर कलेक्ट करेंगे. तो पॉपुलेशन क्या हमारे दो किस्म के हो सकते हैं. ठीक है. स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्वे. तो हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आते हैं, डिफाइन द डेटा टू बी कलेक्टेड. यानी हम डेटा किस तरह कलेक्ट करेंगे, कौन सा डेटा कलेक्ट करेंगे. व्हाट न्यू इंफॉर्मेशन डू यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम. हमारा मेन फोकस होगा हर स्टेज पर कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है. वो रिप्रेजेंट होगा ऑब्जेक्टिव्स में भी, वो रिप्रेजेंट होगा हाइपोथेसिस में भी, वो रिप्रेजेंट होगा सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी में भी, और वो रिप्रेजेंट होगा आपके डेटा कलेक्शन में भी. यानी आप जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो क्यों कलेक्ट करते हैं. Perhaps hypothetical tables of results, they help us to separate need to know, then nice to know. What you need to know. Focus groups can help to find out which questions to ask in a survey, but they cannot substitute surveys. ठीक है. तो फोकस ग्रुप भी इस्तेमाल हो सकते हैं आपके सर्वे स्टडी में फॉर डेटा कलेक्शन. Fourth, define the required precision and accuracy. आपकी the most subjective stage is defining the precision with which the data should be collected. Strictly speaking, the precision can only be correctly estimated if we conduct a census. मतलब 100% रिप्रेजेंटेशन कब होगा आपके पॉपुलेशन का, जब each and every individual of the population of the census included in the study. The precision provided by sample survey is an estimate. The tightness of the range of estimates of the population characteristics provided by the various sample. यानी आप जब स्टडी कंडक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप सैंपल लेंगे, ठीक है, और उन सैंपल से आप क्या करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे. लेकिन आप क्या करेंगे, इस बात का ज़रूर ख्याल रखेंगे कि प्रिसिजन और एक्यूरेसी जितनी आप कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, आप उसी हिसाब से आप सैंपल ले सकते हैं. जितना सैंपल हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का, उतना हमारा हमारे रिजल्ट्स में क्या होंगे, प्रिसिजन्स होंगे, एक्यूरेसी होगी. When we estimate a population value from a sample, we can only work out how accurate the sample estimate is if we actually know the correct value. क्या मतलब, यानी जो डेटा आप पॉपुलेशन से लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन मीन, हाँ, और जो डेटा आप सैंपल से लेते हैं कितना सिमिलर होना चाहिए. जितना पॉपुलेशन मीन और सैंपल मीन जितना क्लोज होगा तो उतना क्या होगा, सही रिप्रेजेंटेशन करेगा सैंपल ऑफ द गिवन पॉपुलेशन. फिर कहते हैं वी नीड टू डिज़ाइन एंड सेलेक्ट द सैंपल इन सच अ वे दैट वी ऑब्टेन रिजल्ट्स दैट हैव एक्सेप्टेबल प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी. ठीक है. तो हम इसी तरीके से, ऐसे तरीके से आप सैंपल डिज़ाइन करेंगे जिससे क्या होगा, आपके रिजल्ट्स में आपके रिजल्ट्स एक्सेप्टेबल हों, उनमें प्रिसिजन हो और एक्यूरेसी हो. डिफाइन द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट आप एज टूल इस्तेमाल करते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, दैट्स कॉल्ड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट इज द मेथड, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर बाय विच द सर्वे डेटा इज जनरेटेड. ठीक है. आप इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेटिव वगैरह, या क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑनलाइन
are self-administered. جو بھی میتھڈ آپ اپلائی کرتے ہیں تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انسٹرومنٹس کہتے ہیں. انسٹرومنٹس آف ڈیٹا کلیکشن فار میجرمنٹ. To produce useful information, that ideas that motivated the surveys must be translated into good questions. ٹھیک ہے. یعنی کیا ہوگا کہ بیسٹ اپروچ کیا ہے کہ آپ کی کویسچنس جتنے ریلیونٹ ہوں گے اور صحیح طریقے سے ہوں گے based on the research skill and their past experience or relevant experience, اتنا آپ کا ریزلٹس اور انفارمیشن جو کلیکٹ کرتے ہیں وہ یوزفل ہوں گے. یہ فردر اس نے ایکسپلین کیا ہے ڈسکشن میں کہ what kind of information we need, and we need to clarify what kind of information we are looking for. What people do or what they are, their behavior or attributes. What people say they want or what they think is true, their attitudes or beliefs. تو یہ ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر جاننا اور ان کے ایٹیچیوڈ جاننا. ٹھیک ہے. تو ہم کلیریفائی کریں گے کہ لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے اباؤٹ اے پارٹیکولر ایشو اور ان کے ایٹیچیوڈس کیا ہیں. یہ ہے انالائز دا ڈفرینٹ ویز آف کمیونیکیشن ان سروے. یعنی آپ کیسے مطلب ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, کون سے چینلز استعمال کریں گے. ویژول ایڈس یوز کریں گے ان دا فارم آف میل, ای میلس, ہیئر ٹیلیفونک کال کریں گے اور ڈیٹا کلیکٹ کریں گے. آل فارمس, فیس ٹو فیس انٹرویو اینڈ ادرس. ٹھیک ہے. کمبینیشن آف ادرس. یہ کویشچنس کے فارمیٹس ہیں کہ آپ کس طرح کویشچنس آپ پوچھ لیں گے یا پوچھ سکتے ہیں کویشچنئر میں بھی اور انٹرویوز میں بھی. وچ کائنڈ آف کویشچن اسٹرکچر ٹو یوز. اوپن اینڈیڈ یعنی کوئی اسٹرکٹلی آپ کسی رسپونڈنٹ کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ نے ان آپشن میں ہی سے جواب دینا ہے, آنسر دینا ہے, بلکہ آپ صرف کویشچن پوچھ لیں اور ان پر جواب چھوڑ دیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں فار دا گیون کویشچن. مثلا آپ یو کین آسک فرام اسٹوڈنٹ دیٹ what you think about the different approaches, different techniques used by the different education institutions and this pandemic. What is the most relevant one and why? So it is like an open-ended question. Closed-ended question with ordered choices. جس طرح ہم کویشچنئر میں اسٹرکچر کویشچنئر میں ہم بتا چکے ہیں کہ جب ایک کویشچن ہو اور ان کے سامنے مختلف آپشنس ہوں آپ کے پاس موجود ہوں, یس نو ہوں, اور اسی طرح لائک اور ڈس لائک, یو کین سے ایگری, اسٹرانگلی ایگری, ڈس ایگری, نیوٹرل, لائک دیٹ. آپ کے پاس جب چوائسیز ہوں گے اسپیسیفک, اور ان چوائس among those choices you select any one of them, then that is called close-ended questions. ٹھیک ہے. close-ended with unordered response choice, اگر آرڈر نہ ہو. partially close-ended یعنی کچھ کویشچن آپ کے اوپن ہینڈیڈ ہو اور کچھ کویشچن آپ کے کلوز اینڈیڈ ہو, تو وہ پارشلی ہم کہہ سکتے ہیں ان دا کمبینیشن آف بوتھ. 6 نمبر پوائنٹ اسٹیپ کیا ہے؟ ڈیفائن دا سیمپل فریم, سیمپل سائز اینڈ سیمپلنگ میتھڈ. سیمپلنگ فریم کیا ہے؟ از دا لسٹ آف پیپل دیٹ میک آف دا ٹارگیٹ پاپولیشن. اٹ از اے لسٹ آف دا انڈیویژلس who meet the requirements to be member of that population. یعنی وہ تمام ممبرس کا لسٹ, ٹارگیٹ پاپولیشن کا لسٹ جو آپ کو ملے
جس سے آپ سیمپل پھر لے سکتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمپل فریم. The sample is selected from the sample frame by specifying the sample size. یعنی اسی سیمپل فریم سے آپ کیا کرتے ہیں؟ سیمپل سائز جب لیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیمپل ایز اے proportion of the population. Sampling method is the process, approach, methodology by which we choose the methods of the sample. ہم سیمپل کس طرح لیتے ہیں، کون سا فارمولہ استعمال کرتے ہیں، کون سا ٹیبل استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کون سا میتھڈ جو رینڈم کے ہیں یا نان رینڈم کے ہیں، پرابیلٹی کے نان پرابیلٹی کے ہیں، کون سا میتھڈ ہم استعمال کرتے ہیں اور کس طرح ان کو پھر یوز کریں گے ان دا گیون اسٹڈی. 7th step, selecting the sample. The sample is selected using the sample method defined from the sample frame by specifying the sample size. The process of generating sample requires several critical decisions to be made. Mistakes at this stage will comprise and possibly invalidate the entire survey. اگر آپ نے صحیح سیمپل نہیں لیا تو آپ کے ریزلٹس پر کیا ہوں گے؟ وہ ریلیونٹ نہیں ہوں گے، آپ کے ریزلٹ جنرلائز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. These decisions are concerned with the sample frame, the sample size and the sampling method. کوسچنئر کے بارے میں کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. An effective questionnaire will follow these rules. As brief as possible, مختصر ہونے چاہیے. Focus on information not otherwise accessible to the investigator. جو انفارمیشن آپ کو ریکوائرڈ ہو اس پر آپ نے فوکس دینا ہے. The subject inquired about must not be trivial one, but must have importance enough to justify the time and the effort involved. یعنی ٹائم فریم کو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیے اس کوشچن کو فلفل کرنے کے لیے کتنا ٹائم ضروری ہے. ایڈجسٹیبل ٹائم اینڈ ایڈجسٹیبل اور کمفرٹیبل ایفورٹ، ٹھیک ہے. کمفرٹ رسپونڈنٹس کا کمفرٹس ہونا ضروری ہے. Aiming at obtaining factual data rather than opinions, impressions or estimates. یعنی آپ کیا کریں گے؟ آپ کوشش کریں گے کہ آپ جب کوسچنئر ڈیزائن کریں گے تو فوکس کریں گے کس چیز پر؟ فیکٹس پر، فیکٹس اینڈ فگرس پر. یعنی زیادہ آپ اوپینین پر زیادہ وہ نہیں دیں گے کہ آپ کی اوپینین کیا ہیں، بلکہ زیادہ فوکس کس پر چیز پر دیں گے؟ ایکچوئل ڈیٹا پر، فیکچوئل انفارمیشن پر. دا ورڈنگ آف ایوری آئٹم آؤٹ ٹو بی انڈرسٹینڈیبل. جو ورڈز آپ استعمال کرتے ہیں، جو سینٹینسز آپ استعمال کرتے ہیں وہ فیملیئر ہوں گے، انڈرسٹینڈیبل ہوں گے، ٹھیک ہے. کامن لینگویج میں آپ کیا کریں گے؟ کامن لینگویج آپ استعمال کریں گے ڈیورنگ کوسچنئر ڈیولپمنٹ. In order to ensure the respondents' comprehension, ان کا انڈرسٹینڈنگ ضروری ہے of what is being asked. For the same reason, the items should be arranged in a neat and logical order. جو questions ہوں گے وہ ان کا آرڈر بھی لاجیکل ہوگا، ٹھیک ہے. ان میں کوہیرنس ہوگا، ترتیب ہوگی among all questions asked، ٹھیک ہے. The questionnaire should be conveniently planned and set up to take a minimum of the respondent's time. پہلے بھی ہم justify the time، نیچے بھی دیا گیا ہے respondent's time. جتنا منیمم ہو تو وہ بورنگ نہیں ہوگا. جتنا آپ لانگ کوسچنئر ڈیولپ کریں گے اور اٹریکٹیو نہ ہو، پھر اس میں لینگویج بھی مشکل استعمال ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹائم بھی زیادہ لے گا اور رسپونڈنٹس کا جو ولنگنیس ہے وہ بھی متاثر ہوگا، ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی دیٹ ول لیڈ ٹو جنریشن آف inaccurate results. Clear estimates must be included as to the way the answers are to be indicated. Clear instructions آپ دے سکتے ہیں at the beginning of the questionnaire, that how they can fulfill the questionnaire. تو آپ انسٹرکشن دے سکتے ہیں when the researcher distribute the questionnaire.
8 نمبر کیا ہیں اسٹیپ کیا ہیں سروے ریسرچ میں؟ کلیکٹنگ دا ڈیٹا، اپلائنگ دا انسٹرومنٹ ٹو کلیکٹ دا انفارمیشن. دیئر آر different methods models to collect the data: telephone survey, direct administered to a group, personal interview, mail, internet survey and email. یہ different کیا ہیں models ہیں یا moods ہیں of the data collection for the survey study. یہ اس کے کیا ہیں پھر ان کا کمپیریزن ہے کریکٹرسٹکس ہیں. مثلا کمپیریٹیو کاسٹ زیادہ کس پر آئے گا، کس موڈ پر آئے گا؟ موڈ آف ڈیٹا کلیکشن پر. ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن پر لویسٹ، ٹیلی فون پر سیم، میل پر سیم، اور آپ پرسنل انٹرویو پر زیادہ آپ کا کمپیریٹیو کاسٹ زیادہ لگے گا. فیسلٹیز نیڈیڈ، یس اس میں ہونے چاہیے. ٹیلی فون میں بھی اتنی زیادہ فیسلٹیز کی ضرورت نہیں ہے، میل میں بھی اتنا نہیں ہونا چاہیے. پر سینٹر میں فیسلٹیز کا ہونا زیادہ ہونا ضروری ہے. سر ایک ڈیٹا کلیکشن ٹائم، یہ شارٹ ٹیسٹ پیریڈ آف ٹائم یہ لگتا ہے اس میں، یہ شارٹ، یہ لانگر پیریڈ، اور اس میں لانگیسٹ. ٹھیک ہے، تو ٹیلی فونک میں ایز کمپیئر ٹو میل مطلب لانگر پیریڈ اس میں لگتا ہے، اس میں شارٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے، ٹیلی فونک میں. رسپانس ریٹ ویری ہائی، اس میں مطلب زیادہ رسپانس ریٹ ہوگا. یہاں پر گڈ، پورسٹ میل میں رسپانس ریٹ بہت کم آتا ہے، اور پرسنٹر میں بھی ویری ہائی رسپانس ریٹ آتا ہے. گروپ ایڈمنسٹریشن پاسبل، یہاں پر پاسبل ہے. گروپ جو ڈیٹا آپ اس گروپ سے کلیکٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں ایزیلی ان دس فارم آف دس موڈ آف ڈیٹا کلیکشن. یہاں پر مشکل، یہاں پر بھی مشکل ہے میل میں، کویسچنیئر میتھڈ میں، اور یہاں پر بھی آپ ایڈمنسٹر کر سکتے ہیں، انسٹرکشن دے سکتے ہیں، ان کو مینیج کر سکتے ہیں. الاؤ فار رینڈم سیمپلنگ پاسبلی، یس. تو یہ آپ رینڈم سیمپلنگ کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. پرمٹ فالو اپ کویسچنس، یہاں پر فالو اپ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یس ٹیلی فون، نو، اور یہاں پرسنٹری میں یس. ٹھیک ہے. انکریج رسپانس ٹو سینسٹیو ٹاپکس، تو یہ یہاں پر آپ سینسٹیو ٹاپکس، سینسٹیو ایشوز پر جب آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر انکریج کر سکتے ہیں اپنے رسپونڈنٹس کو. یہاں بھی کر سکتے ہیں میل پر، لیکن پرسنٹر میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کو کنوینس کر لیں تو سینسٹیو انفارمیشن آپ کو دے دیں. موڈز آف ڈیٹا کلیکشن، تو ہمارے پاس 4 موڈس تھے. ٹیلی فونک سروے، اور ان کے اپنے اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹیلی فونک کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں؟ کوئک ریزلٹ جنریشن اور لیس ایکسپینسو دین پرسنل انٹرویوز. اور ڈائریکٹ ایڈمنسٹریشن کا آف دا کویسچنیئر، شارٹ رسپانس ٹائم، پرسنٹری میں شارٹ رسپانس ٹائم، لیس ٹائم کنزیومنگ دین دوسرے میتھڈ سے. میل چیپ in terms of time and money. Anonymous, less sensitive to bias. ٹھیک ہے، بائسنس بہت کم ہوگا کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ انٹریکشن کے ساتھ رسپونڈنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا. اسپیسیفک پاپولیشن ایزیلی ٹارگیٹڈ، اور اس کے ہر ایک کے پھر ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. ٹیلی فونک میں کیا ہے؟ نن رسپانس ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے، اور آپ کا جو لسٹ آپ کے پاس ہے وہ اپڈیٹڈ نہیں ہو سکتا، اور یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ کچھ ممبرز اس میں شامل نہ ہوں. اور ٹائپ آف کویشچنس ٹو آسک، کوئی مطلب آپ کے لمیٹڈ کویشچنس آپ رسپونڈنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. جس طرح آپ پرسنل انٹرویو میں یا سیلف ایڈمنسٹریشن میں آپ کویشچن کے بعد دوسرا کویشچن جنریٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مشکل. ٹھیک ہے. پریپیئرڈنیس آف دا رسپونڈنٹس، یہاں پر
کیا ہے پریپیئرڈنیس. پہلے سے ایڈوانٹیج ہے کہ آپ پہلے سے خود بھی پریپیئرڈ ہوں. ایکسپینسو ٹریننگ میتھڈس نیڈیڈ مور سینسٹیو ٹو بائس. یہ بائسنس زیادہ ہوگا اور اس میں ٹریننگ کا ہونا ضروری ہے. آپ کے اسپیشل ٹیکنیکس اسکلس آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح انٹرویو کنڈکٹ کریں اور کس طرح رسپونڈنٹس کو کنونس کریں کہ وہ دا ڈیزائرڈ رسپانسز آپ کو دے دیں. میل میں کیا ہے؟ نان کوریج ایررز، لو رسپانس ریٹ، لانگ رسپانس ٹائم، ڈونٹ نو ہو رسپونڈ. تو یہ اس کے ڈرا بیکس ہیں. ادر بھی انٹرنیٹ کے بھی اپنے فاسٹ اینڈ چیپ، کمپلیکس کیپنگ کویسچنز، لانگر آنسرز ٹو اوپن اینڈڈ، یہ اپنے ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیجز ای میل کے بھی. ٹھیک ہے. ڈیٹا انالیسس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلیئر دا کویسچنئر، کوڈ دا کویسچنئر. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو مسنگ ڈیٹا ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کلیئر کرتے ہیں یا فلفل کرتے ہیں. ان کے اپنے ٹیکنیکس ہیں کہ ہاؤ ٹو فلفل دا مسنگ ویلیوز ان دا گیون ڈیٹا سیٹ. ان کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مین لے سکتے ہیں، میڈین لے سکتے ہیں. جو کویسچن جو فل ہوئے ہیں آگے جو مطلب کویسچنس فل ہوئے ہیں پہلے اس کویسچن سے جو بلینک رہ گیا ہے اور جو کویسچن اس کے بعد فل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یا فل ہوئے ہیں ان کا آپ اگر میڈین لے لیں یا مین لے لیں تو آپ اس کو مسنگ فگرز آپ فل مطلب کور کر سکتے ہیں، ان میں ویلیوز ڈال سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ٹرینڈ. کوڈ دا کویسچنئرز، کلوز اینڈڈ کویسچنز، اوپن اینڈڈ کویسچنز. آپ اس پیسز میں آپ پھر جان سکیں گے بعد کے لیکچر میں آئے گا کہ آپ ہاؤ ٹو کریٹ ویریبلس اینڈ ہاؤ ٹو انٹر ڈفرینٹ ویلیوز ٹو ایچ کویسچنز. ٹھیک ہے. آپ کس طرح کوڈ کریں گے، کلوز اینڈڈ کویسچنز کو کس طرح کوڈ کریں گے، اوپن اینڈڈ کویسچن کو کس طرح کوڈ کریں گے، پارشلی کلوز اینڈڈ کویسچنز مسنگ ڈیٹا کس طرح ڈیل کریں گے. تو یہ ہے کیا کوڈ دا کویسچنئر. اور نیکسٹ ہے ڈیسائڈ وچ اسٹیٹسٹکس آر مسٹ یوزفل ٹو یو. یعنی ڈفرینٹ ریسرچ ٹیکنیکس. پائلٹ اسٹڈی کے آپ نے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں اسٹیٹسٹیکل، اور مین سروے اسٹڈی کے اپنے ٹیکنیکس ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ اکارڈنگ ٹو دا اسٹڈی نیڈس یو کین سلیکٹ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس. فار ایگزامپل ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس میں مین، میڈین، موڈ، فریکوینسیز، پرسنٹیجز، گرافس اینڈ چارٹس آپ یوز کر سکتے ہیں. اور پھر دوسرا جو ہے ٹیکنیکس ہیں آپ کے کوریلیشن ہیں، ریگریشن ہیں، وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ہاؤ ٹو ٹیسٹ ہائپوتھیسز کے اپنے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. اور سیمپل ایڈیکویسی کے لیے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ڈیٹا نارمیلٹی کے لیے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں. اور یو کین سے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی کے ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیجر ہیں، سارے جو ٹیکنیکس ہیں، وہ اکارڈنگ ٹو یور اسٹڈی آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کون سا ریلیونٹ ہے، کون سا ریلیونٹ نہیں ہے. جو ریلیونٹ ہو تو آپ اس کو پھر سلیکٹ کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں. اور بعد میں جب آپ ریزلٹس آپ کے پاس آتے ہیں تو ان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ انٹرپریٹیشن ان کا ہوتا ہے. لاسٹ میں جو اسٹیپس میں آتے ہیں ریزلٹس، ایبسٹریکٹ اور ایگزیکٹو سمری آف دا سروے، پرابلم اسٹیٹمنٹ، میتھڈس اینڈ پروسیجر انڈرٹیکن، ایرر، اسٹرکچر آف دا ایکسیپٹیبلٹی فائنڈنگز. یہ اوور آل اسٹرکچر ہیں کس چیز کا؟ سروے ریسرچ کا. لیکن آپ جب ریزلٹس سبمٹ کرتے ہیں یا ریزلٹ جنریٹ کرتے ہیں تو یو ول ٹارگیٹ دا پرابلم اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. اور وہ پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آپ نے جو میتھڈز اور پروسیجر استعمال کیے ہیں اس کے بیس پر آپ کے پاس ریزلٹ آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ہوں گے؟ ریزلٹس کے بعد آپ کے پاس فائنڈنگز آئیں گے، پریکٹیکل امپلیکیشنز. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں
آپ کے اپینڈسز یا ٹیبلز فگرز وغیرہ ان کا جو لسٹ ہے وہ آئے گا. تو یہ انف تھا. مین ہم نے پڑھے یہ اسٹیپس. Objectives of the survey: define the target population, define the data to be collected, ٹھیک ہے, define the required precision and accuracy, define the measurement instrument. تو یہ سارے جو ہیں آپ کے پاس اسٹیپس ہیں how to conduct a survey research. ٹھیک ہے. Thank you for